السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. گڈ مارننگ آپ سب کو. کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. تو جی آج کا ولاگ میں صبح سویرے سے سٹارٹ کر رہی ہوں، جب اتنا پیارا اور خوبصورت صبح کے ٹائم کا موسم ہوتا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ خاموشی کی ایک لہر ہوتی ہے. اور اس ٹائم میں نا یقین کریں کہ بس انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بس باتیں کرے. اور ہر انسان کے دل و دماغ میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ انسان اس طرح کی خاموشی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے دعائیں. تو یہ بڑا ہی صبح کا وقت جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو خیر میں نے آج سوچا کہ آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر آج بات کی جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی لائف میں کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں. ہمیں اپنی خوشیاں کسی دوسرے سے مانگنی نہ پڑیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہمارا جو دل بہت سی خواہشات کو اپنے اندر لے کر بیٹھا ہوا ہے، ان خواہشات کو ہم کس طرح سے پورا کریں. تو لائف میں نا اپس اینڈ ڈاؤنز ہر انسان کے آتے ہیں. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ بڑا خوش ہے، یہ بڑا خوشحال ہے، لیکن اس کے اندر کی اس کے دل کی باتیں وہی جانتا ہے. اچھا، اگر خوشی کو سمجھنا ہے نا تو دکھ کو آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا، کیونکہ جو دکھ کو سروائیو کر گیا خوشیاں اسی کے نصیب میں ہوں گی. اچھا، فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر جیسے دیکھیں کہ گرمی کا موسم آتا ہے اور اس کے بعد سردی آتی ہے. اچھا، جب سردی آتی ہے تو ہم اپنا مائنڈ بناتے ہیں کہ جی اب یعنی کہ سردی آ چکی ہے، ہم نے گرم کپڑے پہننے ہیں، اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، ٹھنڈ لگنے سے بچانا ہے، ٹھنڈا پانی کا استعمال نہیں کرنا. ہم کیسے کتنی چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس موسم کے حساب سے سروائیو کر جاتے ہیں. اور اسی طرح ہی پھر جب گرمیاں آتی ہیں تو پھر ہم اس حساب سے اپنا مائنڈ بناتے ہیں اور اسی گرمی کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کے ساتھ سروائیو کر جاتے ہیں. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ خوش رہنے سے سمپل اور کچھ نہیں ہے. یعنی کہ دنیا میں خوش رہنا اتنا آسان ہے کہ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. ہم لوگ بس اس بات پر اٹک جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے ساتھ آج اتنا برا ہوا تو کیوں ہوا. اچھا، اگر آج ہمارے ساتھ اتنا اچھا ہوا تو یہ کیسے ہوا. یعنی کہ سمجھیں گے نا کہ اس طرح سے تھوڑا بہت جو ہے نا ہمارا مائنڈ بالکل جو ہے نا وہ ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے، اس کا لیول جو ہے نا وہ اپس اینڈ ڈاؤن رہتا ہے. ہر کوئی اپنی لائف میں پرفیکٹ نہیں ہے. کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی گھریلو مسئلے سے پریشان ہے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے دفتر کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے معاشی حالات کی وجہ سے اس قدر پریشان ہے کہ بس وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. تو اگر ہم لوگ اس چیز کے اپوزٹ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے محروم کیا ہے تو اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے رہا ہے. تو اگر ایک بندے کے پاس پیسہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اتنا بیمار رہتا ہو کہ اس کے سارے پیسے جو ہیں وہ ڈاکٹر کی نظر ہو جاتے ہوں. دیکھیں نا، ایسے ہے نا کہ اگر ایک بہت امیر انسان ہے تو وہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا شکار ہے، ہمیں نہیں اس بات کا پتہ. اور اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کی دولت سے نوازا ہے، تو اس سے بڑی اور رزق کی کیا بات ہوگی. ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صحت ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا رزق ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحت جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، ہاتھ پاؤں، اور اس کے علاوہ سانس لیتے ہیں ہم سارا دن، ہمیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا ہمیں، یعنی کہ اپوزٹ چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ شکر ادا کریں. تو انسان کی زندگی کے مسئلے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں. اور زندگی جو ہے نا بس سمجھ لیں کہ یہ دکھ اور سکھ کے درمیان ہی چلتی ہے. بس ہمیں جو ہے اس کو سروائیو کرنا آنا چاہیے. اگر ہم اپنے ماضی کو سوچیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو ہم
برداشت نہ کر سکے ہوں، ہم بہت روتے ہوں اس وقت اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوں کہ یا اللہ پاک یہ وقت جو ہے فٹافٹ سے جو ہے گزر جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت سے نکال دیا ہو، ہمیں ان پریشانیوں سے بھی نکال دیا ہو، ہمارے حالات بھی بدل دیے ہوں، اور ہمیں مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی سے بھی نوازا ہو۔ تو جب ہم یہ سب سوچیں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں خوشیوں سے بھی نوازا، یعنی کہ دکھوں کے بعد خوشیاں بھی عطا کی۔ ہم لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو جو ہے وہ خوش دیکھ نہیں سکتا۔ یقین جانیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ واقعی میں ہی کوئی کسی کو خوش نہ دیکھ سکتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اور ان کی خامیوں کو بس ہم تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا پھر کوئی کام نہیں رہ جاتا۔ کسی کی برائی جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، تو اس لیے اپنی زندگیوں کی خوشیوں کا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ یہاں پر میں نے ایک یہ بڑی اچھی جو ہے آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے کہ اپنی زندگی کی خوشیوں کا ریموٹ جو ہے نا کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، خود خوش رہیں، کوئی کسی کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ پہ کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ وقت کبھی کھڑا نہیں رہتا، ہمیشہ جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے، ہر دن کے بعد رات، اور اس کے بعد پھر نیا دن آتا ہے، اور ہماری لائف میں بھی اسی طرح سے ہر دن کے بعد رات اور نیا دن آتا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب خواہشات کو پورا کرنے والا ہے، اور بس آپ محنت کرتی رہیں، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابیوں سے اور بہت سی چیزوں سے نوازتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ بی ہیپی اور اسٹے ہیپی، یعنی کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ہی خوش رہیں اور کسی دوسرے کو نہ ہونے دیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ خوشیاں دوسروں میں بھی تقسیم کریں، جس حد تک آپ سے ہو سکے دوسروں کو بھی دینے کی کوشش کریں، لیکن اگر کوئی آپ کو اگر نہیں پسند کرتا تو پھر آپ ایک تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ڈپریشن میں نہ جائیں، سٹریس نہ لیں کسی بات کا بھی، اور اپنا گھر بسانے کی اپنے آپ کو ہمت دیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، اللہ جو بھی ہے میرے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور وہی آپ کے لیے بے حد اور اچھے وسیلے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ آج کا بلاگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پر باتیں کرتے کرتے گزر گیا، اور ساتھ میں نے اپنے گھر کے تھوڑے بہت کام کیے جو کہ آج میرے کرنے والے تھے، اور ساتھ میں نا میں نے پلاؤ بنا لیا تھا دوپہر کے کھانے میں، بہت یمی پلاؤ بنا تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔